الہادی، سیدھا راستہ دکھانے والا، اس پر چلانے والا، سب کا رہنما۔ ہادی اس رہنما کو کہا جاتا ہے جو انسان کو صحیح راستہ بتاتا ہے۔ ہدایت انسان کو چار طرف سے عطا کی گئی ہے۔ وہ ہدایت جو عقل و ذہانت، معرفت اور ضرورت کے ذریعے ملتی ہے۔ اس میں ہر مخلوق کو اپنی ضرورت کے مطابق طریقۂ کار اختیار کرنے کی ہدایت شامل ہوتی ہے۔ یعنی ہر جاندار کو پتہ ہوتا ہے کہ اسے اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ یہ علم اس کے اپنے اندر موجود ہوتا ہے اور یہ اس کی رشد بھی ہوتی ہے۔ دوسری قسم کی ہدایت وہ ہدایت ہے جو اللہ جل جلالہ اپنے انبیاء کے ذریعے سب انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ تیسری ہدایت توفیق ہے، جس سے مراد جس کو ہدایت ملتی ہے وہ عمل بھی اللہ جل جلالہ کی توفیق سے ہی کرتا ہے۔ اور چوتھی قسم کی ہدایت جسے ہدایت ملتی ہے اسے جنت کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ جل جلالہ کے لیے جب لفظ الہادی استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کو اپنی ذات کی معرفت حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے، نیکی اور بھلائی کا راستہ ان کے لیے آسان کر دیتی ہے، ان کا سینہ کھول دیتی ہے اور ان کے دلوں کو معرفت کی روشنی عطا کرتی ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو معرفت کا پہلا درجہ فطری طور پہ عطا کیا گیا ہوتا ہے، یعنی وہ کھانا پینا، کام کرنا، کھیلنا کودنا اور اس طرح کے دوسرے امور فطری طور پر جانتا ہے، اور اس میں اس کو کسی قسم کی مشقت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے بعد زندگی کی شاہراہ اتنی بھول بھلائیوں پر مشتمل ہے اور اتنے ٹیڑھے راستے انسان کے سفر میں آتے ہیں کہ اس بات کا پورا امکان موجود ہوتا ہے کہ وہ اصل راستہ گم کر دے اور کہیں بھٹک جائے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے پہلا ہی انسان نبی بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اسی تصور کے ساتھ دنیا میں بھجوایا کہ انسانوں کا ایک ہی رب ہے اور انسانیت کی اصل شاہراہ اس رب کی بندگی کی شاہراہ ہے، ورنہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انسان بذات خود ایک پیچیدہ چیز ہے جو دل اور دماغ کے ساتھ مسلسل حقیقتوں کی کھوج میں لگا رہتا ہے، اور اس کے تجسس اور کھوج کا سفر آج بھی جاری ہے۔ اس کے نتیجے میں دنیا میں بے شمار علوم پائے جاتے ہیں اور زندگی گزارنے کے ہزاروں راستے تشکیل دیے جا چکے ہیں، لیکن انسان اتنی ترقی کر جانے کے اور اتنے راستے اختیار کر جانے کے باوجود بھی اپنی منزل کبھی نہیں پا سکتا۔ اگر اسے خدا کی معرفت حاصل ہو اور اسے یہ معلوم ہو کہ وہ کون ہے، اسے کس نے پیدا کیا ہے، دنیا کا یہ سارا کارخانہ اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور اسے مڑ کر کہاں چلے جانا ہے۔ یہی وہ سوالات ہیں جن کے جواب الہامی کتب بتاتی ہیں، اور یہ سب اس الہادی کا لطف و کرم ہے کہ اس نے انسان کو ہدایت کرنے کے بعد بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا۔ اگرچہ قرآن سراپا ہدایت ہے اور وہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے مسلسل رہنمائی دیتا ہے، اس کے باوجود ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں یہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ گویا انسان کو قدم قدم پر رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے سامنے بہت سارے راستے نکلتے ہیں اور اس میں سے ایک راستہ انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے الہادی کی رہنمائی کے بغیر امکان موجود ہے کہ انسان غلط راستہ اختیار کر جائے۔ اس لیے انسانوں کا یہ کام بھی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اس راستے کو یاد کرواتے رہیں جو ہمیں قرآن کریم بتاتا ہے، اور وہ راستہ آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔
وہ ہستی جو انسانوں کی خالق ہے اور اس کے برے بھلے کو جانتی ہے اور ان کی اصل کامیابی کی ضامن ہے، اس کا یہ حق ہے کہ اس کے بندے اس کے بتائے ہوئے راستے کو معلوم کرنے کی کوشش کریں، اس کے اوپر بھروسہ اور اعتماد رکھیں کہ اس نے انسانوں کو کامیابی کا جو راستہ دکھایا ہے وہی دراصل کامیابی کا راستہ ہے۔ ہدایت کے راستے پر خود بھی چلنے کی کوشش کریں اور اپنے ساتھ کے دوسرے انسانوں کو بھی صحیح راستے کی جانب دعوت دیتے رہیں۔ ہدایت کی طرف بلائیں ضرور، مگر سختی کا رویہ اختیار نہ کریں۔ جب کبھی راستہ گم لگے یا سمجھ نہ آئے کہ کس راستے کا انتخاب کروں، یا صحیح بات سمجھ تو آ رہی ہو لیکن منفی جذبات مضبوط بن کر حملہ آور ہو رہے ہوں، تو یا الہادی کہہ کر رب کو پکاریں، وہ یقیناً سیدھے راستے کی جانب رہنمائی کرے گا انشاءاللہ۔ زندگی میں اپنی تربیت میں یا اولاد کی تربیت میں جو کمیاں کوتاہیاں ہو جائیں، ان میں مایوس نہ ہوا جائے، امید کے دامن کے ساتھ ساتھ اپنے رب الہادی کو پکارتے رہیں، وہ یقیناً سنے گا اور آپ کی اولاد کو بھی اصل، صاف، سیدھی اور خوبصورت شاہراہ دکھائے گا انشاءاللہ تعالی۔